انڈیا میں ایک نیا دہشت گرد سامنے آیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس نئے دہشت گرد کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس کا تعلق ہندو مذہب سے ہے، اور دیکھیں پہلے دہشت گردی کے بارے میں سمجھتے ہیں ہوتی کیا ہے، اور اس کے بعد اس شخص کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ میں اس کو دہشت گرد اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ دہشت کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں خوف کو بٹھانا۔ اس کو دہشت کہتے ہیں اردو میں، اور جو شخص یہ کام کرے وہ دہشت گرد ہے۔ اور دہشت گردی کے لیے خوف کا بٹھانا شرط ہے، وہ کسی بھی طریقے سے بٹھائی جا سکتی ہے۔ اس کا بیان سنیں۔ اس شخص نے، اس خبیث آدمی نے، ایک تو کہتے ہیں نا پڑھا لکھا جاہل، یعنی اپنے آپ کو تو بڑا ہیرو سمجھتا ہے لیکن بکواس، دیٹس واٹ، کیا کریں، کیونکہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی کی ہے، اور ساتھ ساتھ اپنی جہالت کا ثبوت بھی دیا ہے کہ قرآن اور حدیث سے بالکل کورا ہے، زیرو بلکہ نیگیٹو۔ ایک ایسی بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس نے منسوب کی ہے جس کو ثابت بھی نہیں کر سکتا۔ ایک ایسی بات منسوب کی ہے کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی آدمی کے ہاں کام کیا اور بعد میں اس کی عورت سے شادی کر لی۔ یہ کہیں سے ثابت ہی نہیں کر سکتا، اتنا بڑا جاہل آدمی ہے۔ لیکن وہی بات ہے نا، جب بکواس کرتا ہے آدمی تو پھر بکواس ہوتی ہے وہ۔ تو بہرحال اس نے بھی ایک بکواس کی اور ساتھ کہنے لگا کہ ہم نے لڑنا ہے۔ تو بھئی جب تم نے لڑنا ہے ایک ایسے شخص سے، ایک ایسے گروپ سے، ایک ایسے گروہ سے جو تمہارے ملک کا بھی باسی ہے، تمہارا اپنا شہری ہے اپنے ملک کا، تم اپنے ملک کے شہریوں سے لڑ رہے ہو اور لڑنے کے لیے ایک انویٹیشن جاری کر رہے ہو، تو اس کا مطلب تم دہشت گرد ہوئے۔ بھئی تم اپنے ملک کے لوگوں سے لڑ رہے ہو تو دہشت گردی ہوگی نا یہ، اور لوگوں کو کہہ رہے ہو کہ ان سے لڑو، اور نیوتا دے رہے ہو تمام دھرم کے لوگوں کو۔ یہ جو جن دھرم کے لوگوں کو تم نیوتا دے کر بلا رہے ہو، ان میں سے بہت سارے وہ ہیں جو تمہارے ڈسے ہوئے ہیں۔ یہ تمہارا کیا خیال ہے، جب ہندوستان بنا تھا تو سکھوں نے تو ہندوستان میں رہنا پسند کیا تھا، پاکستان تو نہیں آئے، لیکن تم نے ان کے ساتھ اتنا نیائے کیا کہ انہیں خالصتان کا نعرہ بلند کرنا پڑا۔ اس میں تمہارا انیائے شامل ہے۔ وہ اپنے آپ کو آریہ بھی نہیں کہتے، نہ وہ ہندوازم سے کسی بھی طریقے سے جڑنا چاہتے ہیں، کوئی تعلق نہیں ہے ان کا، وہ سکھ ہیں، الگ مذہب ہے۔ دوسری طرف دلت آ جائیں، ان کو شروع دن سے لے کر آج تک سینکڑوں سالوں سے، ہزاروں سالوں سے تم نے جو ان کے ساتھ کیا ہے، کوئی جانور کے ساتھ بھی نہ کرے۔ اس کے بعد اس کے ذمہ دار تو تم ٹھہرے، اورنج کپڑے پہن کے تم پتہ نہیں کیا کیا کرتے پھرتے ہو۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دہشت تو آپ پھیلا رہے ہو، گند آپ کر رہے ہو، دنیا میں فساد آپ لگا رہے ہو۔ دیکھیں نا، دہشت گرد جو ہوتا ہے نا وہ فساد لگاتا ہے، آپ فساد لگا رہے ہو، اور تم نے اسی طرح کا بیان دیا پھر آ کے، اور پھر اسی طرح کی تم سوچ کا بار بار اظہار بھی کرتے رہتے ہو۔ تو پہلے تو انڈین گورنمنٹ جو دہشت گردی کے خلاف لڑنے کا ایک ہمیشہ سننے میں آتا ہے کہ ہم دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو ایسے دہشت گردوں کو بھی پکڑ کے اندر کر دینا چاہیے، ان کے خلاف بھی لڑیں، یہ بھی دہشت گرد ہیں۔ دہشت گرد نہ کسی مذہب کا نام نہیں ہے، نہ کسی خاص مذہب کے لوگوں سے تعلق رکھنے والے کو آپ دہشت گرد کہتے ہیں۔ دہشت گرد ایک ٹرمینالوجی ہے جس کا اطلاق کسی شخص پر بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی قوم، کسی مذہب کا ہو، بے دین ہو، لادین ہو، دہریہ ہو، کوئی ہو۔ تو دہشت گردی کا تعلق اس سے نہیں ہے۔ اب جب یہ کھلے عام کہہ رہا ہے ہم ہر قسم کی قیمت چکائیں گے، ہم لڑیں گے، تو لڑنے کا آغاز تو یہ کر رہا ہے۔ اس کی باتیں سن کے مجھے وہ بات یاد آئی کہ جو کفار مکہ تھے نا، وہ بھی بت پرستی تھے، ان کا بھی یہی حال تھا۔ وہ خود لڑنے کے لیے آئے تھے بدر میں، اس سے پہلے بھی انہوں نے خود بائیکاٹ کیا تھا مسلمانوں کا،
اور مدینے کے لوگوں کو انہوں نے خط لکھے تھے کہ مسلمانوں کا بائیکاٹ کرو، یہودیوں کو خط لکھے، مدینے کے اور دیگر قبائل کو خط لکھے، انہوں نے انیشیٹ کیا تھا پورا کہ مسلمانوں کا اکنامک بائیکاٹ کرو، اور پھر کہا کہ مسلمانوں کا صرف اکنامک اور پولیٹیکل بائیکاٹ ہی نہ کرو بلکہ انہیں مدینہ شہر سے بھی نکال دو۔ یہ تمام چیزیں وہاں کے لوگوں نے کی تھی، مکے والوں نے۔ بھئی تمہارا تو ملک ہی نہیں تھا، تمہیں مدینے والوں سے کیا معاملہ تھا؟ اور یہی حال انہوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ بھی مذہب کی بیسس پہ کیا تھا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ 1400 سال کے بعد، 1450 سال کے بعد انڈیا میں بھی کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو کفار مکہ کی یاد دلاتے ہیں اور ابو جہل اینڈ کمپنی کی یاد دلاتے ہیں۔ انہیں اس بات کے اوپر ذرا روشنی ڈالنی چاہیے کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا۔ اگر تلوار سے اسلام پھیلا ہوتا تو ہندوستان میں 100 کروڑ ایسے لوگ موجود نہ ہوتے جو مسلمان نہیں ہیں۔ کوئی کسی جگہ پہ راج کر لے نا 1000 سال تو پھر وہ دوسرے مذاہب کو چھوڑتا نہیں اگر تلوار پر اپنا دین پھیلانا چاہے۔ بہت ساری مثالیں موجود ہیں، بہت ساری مثالیں تاریخ میں موجود ہیں۔ اسپین کی مثال موجود ہے جس کو میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اسپین میں عیسائی حکومت آنے کے بعد انہوں نے کسی کو پھر غیر عیسائی چھوڑا نہیں، یا مار دیا یا کنورٹ کر دیا۔ تو اس لیے یہ بات تو دماغ سے نکال دو۔ ہاں تم انیائے کرو گے تو انیائے کے خلاف تو ویسی کتنی تلواریں ہندوستان میں بلند ہوئی ہوئی ہیں، صرف مسلمان ہی تو نہیں ہیں بھی، انیائے کے خلاف تو کوئی بھی نکلے گا۔ تم اگر ناانصافی کرو گے تو انصاف مانگنے کے لیے لوگ نکلیں گے۔ اب انصاف مانگنے کے لیے کوئی نکلے اور تم کہو کہ بھئی ہم تو ظلم کریں اور تم شور بھی نہ کرو، تو ایسے تو نہیں چلے گا۔ تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ انڈین گورنمنٹ کو اس دہشت گرد کو پکڑ کے اندر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دہشت پھیلا رہا ہے، یہ لوگوں کو اشتعال دلا رہا ہے، یہ فساد پھیلا رہا ہے۔ اس پر تو اس طرح کے کیسز لگانے چاہیے، دفعہ لگا کے اس کو پھر اندر کرنا چاہیے، اور اس طرح کے تمام ایلیمنٹس کو عبرت کا نشانہ بنائے، ایک نشانی بنائے۔ یہ حکومت کا کام ہے، گورنمنٹ کا کام ہے، لوگوں کا کام نہیں ہے۔ لوگوں کا کام قانون کو ہاتھ میں لینا نہیں ہے، اور اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم نے قانون ہاتھ میں نہیں لینا۔ تو اس لیے مسلمان تو قانون ہاتھ میں لے گا نہیں۔ ہم تو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، قانون دانوں سے یہ کہتے ہیں کہ قانون کا کوڑا برسنا چاہیے اور اس شخص کو پھر کٹہرے میں آنا چاہیے، جیل کی ہوا کھانی چاہیے، کیونکہ اس نے ملک کی فضا بھی خراب کی ہے، لوگوں میں دہشت بھی پھیلائی ہے، اور لوگوں کو ایک دوسرے سے متنفر بھی کیا ہے، اور غلط انفارمیشن لوگوں تک پہنچائی ہے، ایک دین کے بارے میں غلط انفارمیشن لوگوں تک پہنچائی ہے، دین اسلام کے بارے میں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کی سزا اسے ملنی تو چاہیے، اور اسے حکومت یہ سزا دے تاکہ یہ ایک عبرت کا نشان بنے۔ اور دیکھو نا، یہ اتنا شور کرنے والے لوگ ہیں، ان سے کہو کہ مسلمانوں کے بغیر تم کہاں جاؤ گے؟ یہ تمہاری سسٹیننس تو مسلمانوں پر ہے۔ یہ عرب ممالک تمہیں کل سارے کے سارے نکال دینا، جہاں سے تمہیں اتنا زیادہ زر مبادلہ آتا ہے، اور اتنے سالوں سے تم وہ زر مبادلہ کو کھا رہے ہو، فورن ایکسچینج آتا ہے تمہارے پاس، وہ سارے عرب ممالک ہی تمہیں نکال دیں اور کہیں کہ دیٹس اٹ، نو مور بزنس ود یو گائز، تو تمہاری اکانومی تو وہیں ٹھپ کر کے بیٹھ جائے گی۔ اتنا سارا بندہ واپس آئے گا نا جو مسلمان ممالک میں کام کر رہا ہے، تو تم اسی سے ذرا اندازہ کر لو کہ یہ رد عمل تمہیں خود کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ اینی وے کیا کہہ سکتے ہیں، جو گائے کا متھ پیتا ہو اس کی دماغ بھی پھر ویسے ہی چل سکتا ہے، ہم تو یہی کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔